شاہینوں سرگودہ کے غیوروں، اگر تم نے عقائد و نظریات اپنی اولاد کو سکھایا، خاتون خانہ ہے یا والد ہے گھر میں، ہماری ذمہ داری ہے ہم عقیدہ ختم نبوت اپنی نسل نو کو سمجھائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اور یہی پیغام نسل در نسل آگے چلائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے منسلک رہنا، اس کے لیے ضروری ہے اپنے اکابر سے جڑا رہنا، اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت پہ کورسز کرنا، اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت کی معلومات رکھنا، تاکہ ہمارے گھر کا بچہ بچہ، ہمارے گھر کی بچی بچی، ہمارے گھر کے جوان، ہمارے گھر کے بوڑھے، ہمارے گھر کے مرد، ہمارے گھر کی عورتیں عقیدہ ختم نبوت کی وکیل بن سکیں، عقیدہ ختم نبوت کے ترجمان بن سکیں، عقیدہ ختم نبوت کو آگے پھیلا سکیں۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، تگدو کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، ہمت طاقت سکت اور لگن کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا، عقیدہ ختم نبوت کے کام کو اپنے سر پر سوار کرنا ہوگا، ذمہ داری سمجھنی ہوگی، تب جا کر یہ بندہ بات کر سکتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اگر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو پہلا نمبر نہ دیا، ترجیحات میں شامل نہ کیا، اپنی اولاد تک یہ بات نہ بتائی، اپنے ساتھیوں تک یہ بات نہ بتائی، اگلی نسلوں کا ہم نے حق ادا نہیں کرنا۔ یاد رکھیں شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، نظریات مضبوط رہتے ہیں، شخصیات کی آمد و رفت رہتی ہے، عقائد مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں اس پر دلیل پیش کروں تو مجھے میدان احد نظر آتا ہے، مدینہ طیبہ ہے، احد کی جنگ ہو چکی ہے، صحابہ کرام کی شہادتیں ہو چکی ہے، رسول اللہ کے محبوب اور مسلم چچا صحابی رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو چکی ہے، صحابہ کرام نے شہزادہ یا صحاب رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، 70 صحابہ کرام کٹ چکے ہیں۔ اس وقت رسالت مآب کے رخسار مبارک کو تکلیف ہوئی ہے، صحابہ ایک گھاٹی میں لائے ہیں، اس وقت میدان کو ختم کرتے ہوئے کفار کے اس وقت کے سربراہ نے اپنی واپسی کا اعلان کیا، لیکن اس سے پہلے کہا افیکم محمد، بتاؤ آپ میں محمد الرسول اللہ زندہ سلامت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ افواہ ہو چکی تھی کہ عبداللہ بن قمیہ ملعون نے رسول اللہ کو شہید کر دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، حضور نے فرمایا فلم یجیبو، جواب نہیں دینا، خاموشی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا فیکم ابو بکر ابن ابی قحافہ، حضور پاک علیہ السلام موجود ہیں، وہ اعلان کر رہا ہے تم میں ابو بکر ہے، فرمایا جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا افیکم عمر، کیا تم میں عمر خطاب کا بیٹا موجود ہے، فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر اس کافر اعظم نے جو اس وقت کافر تھا، اسلام نے اپنے باپ میں دیا، اس نے اپنی فتح کا اعلان اس لفظ میں کیا اعلو حبل، میرے بت کامیاب ہو گئے، حبل کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا۔ اب پہلے بات شخصیات پہ تھی، اب بات نظریات پہ آئی، پہلے بات افراد پہ تھی، اب بات عقائد پہ آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جواب دو اور انہیں کہو اللہ اعلیٰ و اجل، بت نہیں بلند ہوا، اللہ بلند و برتر ہے، عقیدے کا اظہار کرو۔ حضرت عمر نے اظہار کیا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے بت عزا موجود ہے، تم عزا سے آری ہو، تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ سرگودہ کے غیوروں، یہ اس کا سوال 5ویں نمبر کا تھا، لیکن عقیدے کی بات تھی۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا رب مولا نہیں ہے، تم بت پرست اور مشرک ہو۔ پھر یہ بات کی اور وہ جانے لگا، میں پوری دلیل نہیں پڑھ رہا، محل استشہاد پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا افراد آتے جاتے رہتے ہیں،
شخصیات آتی جاتی رہتی ہے، نظریات کا قیام رہتا ہے، عقائد کا دوام رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے شخصیات سے ہٹ کے نظریات کی بات کرے، افراد سے ہٹ کے عقائد کی بات کرے۔ سرگودا کے شاہینوں، سرگودا کے غیوروں، اگر تم نے عقائد و نظریات اپنی اولاد کو سکھایا، عقائد و نظریات اپنی محفل میں بتائے، عقائد و نظریات اپنے ہم نشین دوستوں کو بتایا، ہم اگلی نسلوں کو انشاءاللہ محمدی ختم نبوت کا پیغام دے رہے ہیں۔ YR79 Vlogs